بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 40 سال کی عورت سے میرے جوان بچے کو محبت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرا بیٹا نشہ کرتا تھا اور 1 روپیہ نہ کماتا تھا، جبکہ وہ عورت بہت امیر تھی۔ میں نے اس عورت کی منتیں کر کے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ وہ روز میرے بیٹے کو نشہ کرنے کو پیسے دیتی اور مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر میری خدمت کرتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو نشے کے پیسے نہ دیا کرو تو جان نکل گئی۔ جب اس نے کہا کہ اسی نے میرے بیٹے کو نشے کی عادت ڈالی ہے تاکہ میرا نام رخسانہ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ جب 12 سال کی تھی تو ابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اماں نے بہت مشقتوں محنتوں سے ہمیں پالا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد چچا چچی نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ابا کے حصے میں جو گھر اور دکان آتی تھی اس پر بھی چچا نے قبضہ کر لیا اور آئے دن اماں کو پریشان کرنے لگے۔ چچا نے بہت دفعہ اماں سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہیں کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا، دفع ہو جانا پھر۔ چچی نے چچا کی باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اماں کی مدد کرتی، ان کی پریشانی کو سمجھتی اور وہ بھی زیادہ تنگ کرنے لگی۔ چچی نے کہا کہ تیرا شوہر کیا مرا، اب تم نے میرا گھر خراب کرنے کا سوچ لیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو پٹیاں پڑھانے کی۔ اماں نے کہا کہ اپنی حد میں رہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے رشتہ قائم کرنے کا، جا کر اپنے شوہر سے پوچھو جو دن رات میری منتیں کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو یہ گھر اور دکانیں میرے نام لکھ دے گا، اور تمہیں تو اس نے کہا ہے کہ چلتے چلتے ہی طلاق دے دوں گا۔ مجھ پر شک کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور ہاں، جاتے جاتے میری ایک اور بات سن لو، یہ گھر جتنا تم لوگوں کا ہے اتنا ہی اس میں میرا اور میرے بچوں کا بھی حصہ ہے۔ بتا دینا اپنے دھوکے باز اور فریبی شوہر کو، اگر ہمیں پریشان کرنے سے باز نہیں آئے تو میں پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی، پھر دیکھنا کیسے تمہاری عزت کا جنازہ نکلے گا۔ چچی کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اماں کو اور ہمیں جان سے مار دے۔ پاؤں زمین پر پٹکتی ہوئی چچی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا بھائی بھوک سے رو رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں چچی کے کچن سے دودھ اور کھانا اٹھا کر لے آئی۔ اماں نے کہا کہ واپس رکھ کر آؤ، ہم ان کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میں نے کہا کہ اماں آپ ہی نے تو کہا تھا یہ گھر جتنا چچا اور چچی کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، تو گھر کی باقی چیزوں پر بھی تو ہمارا ہی حق ہے نا۔ چچا کو تو چاہیے تھا خود کھانے پینے کا سامان لا کر دیتے، وہ الٹا ہمیں تنگ کرنے لگ گئے ہیں۔ اماں نے مجھے دیکھا اور خود سے لگایا اور کہنے لگیں کہ تم پریشان نہیں ہو، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم لوگوں کو کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑے گی، جو ہمارا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ چچا چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی مگر ان کو پھر بھی ہم پر ترس نہیں آتا تھا۔ چچی کو اسی بات کا ڈر تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے کہیں چچا دوسری شادی نہ کرنے، اسی لیے چچا کے کان بھرتی رہتی ہمارے خلاف۔ ابا کو گئے 1 سال ہونے والا تھا اور اس 1 سال کے عرصے میں چچا چچی نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے جو ہو سکا وہ کیا تھا۔ ایک دن میں کچن سے پانی لینے گئی تو چچا چچی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس عورت کا کچھ تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ چچی نے کہا کہ کیا کرنا ہے، بس ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے چلتا کرو انہیں۔ تو چچا نے کہا نہیں، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں جس سے وہ خود ہی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور پھر جو چچا نے کہا میں وہ سن کر وہاں رکی نہیں، فوراً اماں کے پاس آ گئی اور سب کچھ اماں کو بتایا۔ اماں اب پہلے سے زیادہ محتاط رہا کرتی تھیں۔ پھر ایک رات کسی کی دیوار پھلانگنے کی آواز آئی تو اماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ خود ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ اگر دروازہ توڑا کسی نے اسے اچھا سبق ملے گا۔ دیوار پھلانگنے والا ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور آواز دینے لگا کہ ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، ہم بھی تمہارے چاہنے والے ہیں۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ یہ سب اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اماں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور خود دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی۔ وہ آدمی آیا تو اس نے دروازہ کھلا دیکھ کر جیسے ہی اندر آنے کی کوشش کی، اماں نے زوردار ڈنڈے سے وار کیا اس کے سر پر۔ وہ اچانک ہونے والے حملے سے باہر کو بھاگا۔ جب اماں نے اسے پیچھے سے مزید اس کے سر پر ڈنڈے برسائے اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تبھی چچا کچھ لوگوں کو لے کر گھر آ گئے اور کہنے لگے آؤ آؤ تمہیں اپنے شریف بھابھی کی کرتوت دکھاؤں، ارے یہ تو رات کے وقت لوگوں کو گھر بلاتی ہے۔ چچا نے جب آگے آ کر دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور شور ڈالنے لگے کہ دیکھو دیکھو اس نے گھر بلا کر اس آدمی کو بھی مار ڈالا۔ جو آدمی اس ساتھ وہ کہنے لگے اگر اس نے بلایا ہوتا تو اس آدمی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب بہتر ہوگا کہ اسے ہاسپٹل لے کے جاؤ ورنہ تم پھنس جاؤ گے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو۔ اور پھر وہ سب اس آدمی کو جسے اماں نے ڈنڈے سے اچھی طرح دھویا تھا لے کر گھر سے چلے گئے۔ چچا نے بہت مہارت سے سارا پلان بنایا تھا مگر ان کا خواب خواب ہی رہ گیا تھا۔ جب سب کچھ ان کی سوچ کے الٹ ہو گیا اور لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔
چچا نے جس آدمی کو پیسے دے کر گھر بھیجا تھا، جو روز دیوار پھلانگ کر آتا تھا، اس نے چچا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چچا نے بہت منتیں کی، مگر اس نے کہا کہ تم نے ایک نیک عورت کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی اور میں بھی پیسے کے لالچ میں سے پریشان کرنے پہنچ گیا اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اور پھر وہ چلانے لگا کیونکہ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، اس لیے تکلیف سے چلا رہا تھا۔ پھر چچی نے اماں کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ تم ایک دفعہ میرے شوہر کو چھڑوا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہی کروں گی۔ یہ گھر تمہارا ہے، اسے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اماں نے کہا کہ اسے جو سزا ملی ہے وہ بھگت لے، پھر خود ہی پولیس والے اسے چھوڑ دیں گے۔ اماں کی باتیں سن کر چچی اپنے اصلیت پر اتر آئی اور لگی اماں کو دھمکانے اور ہاتھ اٹھانے ہی لگی تھی کہ اماں نے چچی کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ بہت پریشان کر لیا تم نے اور تمہارے شوہر نے مجھے اور میرے بچوں کو۔ اب ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ اب تم لوگوں سے ڈرتی نہیں ہو، اگر تم اور تمہارا شوہر باز نہ آئے تو تمہیں بھی تمہارے شوہر کے پاس بھیج دوں گی۔ اور اماں نے چچی کو دیوار میں دے مارا۔ چچی باز نہیں آئی اور پلٹ کر میرے بھائی کو مجھ سے چھیننے لگی۔ اماں نے پھر سے چچی کو پکڑ لیا۔ چچی کہنے لگی کہ بہت اچھل رہی ہو، ضرور کوئی ہے جس کی شے پر اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں۔ اماں نے کہا کہ جیسے تم ویسے تمہاری سوچ بھی گھٹیا، اگر دوبارہ میرے بچوں پر نظر ڈالی تو تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی۔ چچی نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دیکھ لوں گی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اب جو میں کروں گی اسے تم بچ نہیں سکو گی، اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اماں نے ہمیں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے کہا کہ اماں چچی اب پتہ نہیں کیا کریں گی۔ اماں نے کہا کہ تم پریشان کی ہوتی ہو، میں ہوں نا، اس نے جو کرنا ہے کر لے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر کچھ دنوں بعد چچا بھی رہا ہو کر گھر آ گئے اور پہلے سے کچھ بدلے سے۔ اماں سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر، تمہیں بھٹک گیا تھا اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں، میں بروز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا اپنے بھائی کو۔ بس تم ایک بار مجھے معاف کر دو، میں آج صاف نیت سے تم سے نکاح کا کہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ گھر میں بھاوج ہے اور اکیلی رہتی ہے۔ میں یہ سب ان کے بچوں کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے تو اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن چلو جو تمہیں صحیح لگے۔ پھر چچا چلے گئے۔ اماں بیٹھے کچھ سوچ ہی رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا، سوچ رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ تمہارے چچا جو نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چال چلنے کے لیے رویہ بدلا ہے، لیکن جو بھی ہو میں اس سے نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ ان کی مثال تو سانپ کی سی ہے جو کھال بدل لیتا ہے۔ ایک ماہ آرام سے گزرا۔ میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے اب گھر میں ہے اور چچی بھی کافی دنوں سے غائب تھی، چچا بھی روز نکل جاتے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد چچی گھر آ گئی، بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو دیکھ کر بولی کہ مجھے خوش دیکھ کر تم سوچ تو رہی ہوگی کہ جانے کیا بات ہے، چلو میں خود ہی بتا دیتی ہوں، اللہ نے میری سن لی اور مجھے بھی اولاد کی خوشی دے دی ہے۔ اماں نے کہا کہ بہت بہت مبارک ہو۔ چچی نے کہا کہ مجھے تمہاری مبارک کی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھو اس مبارک کو۔ پتہ نہیں یہ رشتے ایسے کیوں ہوتے ہیں، کیوں دوسروں کی اچھائی کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور رویے بدل کر وار کرنے سے باز نہیں آتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ابا کے جانے کے بعد چچا ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر اماں کے بھائی کی حیثیت سے ہمیں رکھ لیتے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہ اماں نکاح کرتی تو ہی چچا کا رویہ ٹھیک ہونا تھا، اور سارا کھیل تو قسمت کا ہے۔ اگر قسمت اچھی ہوتی ابا آج ہمارے درمیان ہوتے، ہماری ڈھال بن کر۔ اماں بیچاری کیا کچھ برداشت کر رہی ہیں ہماری خاطر۔ رشتے صرف لالچ اور غرض کے رہ گئے ہیں۔ چچا نے گھر اور دکان اپنے نام کروا لی تھی اور ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اماں نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو اس کا صلہ خدا تمہیں دنیا میں دکھائے گا اور آخرت میں بھی، تم بچ نہیں سکو گے، ان یتیم بچوں کی آہ لگے گی تمہیں۔ چچی نے کہا کہ ارے جاؤ، آئے بڑی بد دعائیں دینے والے۔ اماں رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں اب ہم کہاں جائیں گے؟ اماں نے کہا کہ ایک جگہ اور ہے۔ اماں ہمیں لے کر نانی اماں کے گھر آ گئی۔ نانی اماں کی شادی کے بعد ہی فوت ہو گئی تھی اور گھر ماموں رہا کرتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، مگر کبھی اماں کی خیریت پوچھنے یا ہمیں لینے نہیں آئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ماموں ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ممانی کا انتقال ہو چکا تھا اور ماموں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سب بڑے ہو گئے، لیکن جب سے ماموں کے پاس آئے تھے سکھ کے دن گزرے تھے۔ اماں اب بیمار رہنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کے جیتے جی میری شادی ہو جائے۔ ماموں سے کہا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائے۔ ماموں نے کہا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ بھی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور اس طرح میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ماموں نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر دیکھنے میں بہت اچھا تھا، لیکن جب سے میری اس سے شادی ہوئی تھی وہ الجھا الجھا لگ رہا تھا۔
ایک دن میں نے پوچھا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، اس طرح خاموش نہ بیٹھا کرے۔ وہ کہنے لگے کہ ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتی، تم جا کر کھانا بنا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں اٹھ کر کھانا بنانے چلے گی۔ کچھ دن گزرے، میں بہت خوش تھی، میرا شوہر اب میرے ساتھ ٹھیک تھا، میری بات غور سے سنتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ پھر اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، ہم بہت خوش تھے۔ میرا شوہر زاہد ہر وقت اپنے بیٹے سے کھیلتے بہت خوش تھے، اب بالکل نہیں لگتا تھا کہ کوئی پریشانی ہے۔ زاہد اب کام سے جلدی واپس آ جاتے اور آتے ہی تیمور کے پاس بیٹھ جاتے۔ ہمارا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، پھر اس کو اسکول داخل کروانے کا وقت بھی آ گیا۔ زاہد اسے اسکول چھوڑ کر دفتر چلے جاتے، ہم سب بہت خوش تھے۔ زاہد کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے تھے، میں نے پوچھا تو ٹال دیا کہ بس ویسے ہی، تم میری ٹینشن نہ لیا کرو، ٹھیک ہوں میں نے چائے بنانی اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے کر گئی تو زاہد کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ اب میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنے بیٹے اور بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں چائے لے کر کمرے میں چلے گی جب زاہد نے کال کاٹ دی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کون ہے جسے خود سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی نظریں میرے سامنے جھکے۔ میں اتنا جان کر ہی خوش تھی کہ زاہد مجھے اور اپنے بیٹے تیمور سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک دن میں بازار گئی تو مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جس سے میں بچپن سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، اس لیے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ روڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا اور میں دیکھ کر وہاں سیدھی اماں کی طرف چلے گی۔ وہ میرا چچا تھا اور مجھے حیرت تھی اس کا حال دیکھ کر، پر انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ لوٹ کر اس کے پاس واپس آتا ہے، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت۔ اماں کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ماموں نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئی، بہت دنوں سے تمہاری اماں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ آج میرے پاس رک جاتی۔ میں نے کہا کہ زاہد گھر آنے والے ہوں گے، مجھے گھر نہ پا کر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ گھر پہنچی تو مجھ سے پہلے ہی زاہد آ چکے تھے۔ میں نے کہا کہ ارے آپ آگے۔ وہ کہنے لگے تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان سے ملنے چلے گی۔ زاہد نے کہا کہ ایسی بات تھی تو مجھے بتایا ہوتا، میں بھی ساتھ چلتا، اور دوبارہ اگر کہیں جانا ہو تو بتا کر جانا۔ تیمور کے میٹرک کے پیپرز ہو رہے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ نڈھال سا رہتا ہے، کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں کھاتا، نہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے۔ میری پریشانی تب اور بھی بڑھ گئی جب تیمور کا رزلٹ آیا اور وہ فیل ہو گیا تھا۔ زاہد اسے پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں گم رہتی ہو، تمہاری ٹیوشن بھی رکھوائی اور ہر سہولت دی، پھر بھی تم فیل کیسے ہو گئے؟ وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ چلنے چھوڑے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، دوبارہ سے تیاری کر لے گا۔ زاہد نے کہا کہ میں سارا دن کام میں مغز ماری کر کے اس لیے نہیں کماتا کہ یہ فیل ہوتا رہے اور میں اس پر پیسے لٹاتا رہوں۔ میں ایک پرائیویٹ آفس میں نوکری کرتا ہوں اور اپنی آفس ٹائمنگ سے زیادہ اوور ٹائم لگا کر اس کی فیسز بھرتا ہوں اور گھر کا خرچ پورا کرتا ہوں۔ یہ بچہ نہیں رہا، اسے چاہیے کچھ تو خیال کرے۔ زاہد کو دیکھ کر میں بھی پریشان تھی۔ ادھر تیمور کی حالت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن آفس والوں نے زاہد کو دفتر کے کام سے کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ پھر ماموں کی کال آئی، اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں میری دکھ سکھ کی ساتھی، کیا کچھ نہ سہا تھا اماں نے، ہماری خاطر اپنی جوانی ہم پر قربان کر دی تھی۔ ماموں نے اماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ ابھی اماں کا غم تازہ تھا جب زاہد کے آفس سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ زاہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بچ نہیں سکے۔ ماموں اور بھائی وہاں پہنچے مگر زاہد کی بے چار نہ ہو سکی اور ایسے ہی نا امید واپس آ گئے۔ نہ جانے ابھی اور کتنے دکھ دیکھنے باقی تھے، میں ٹوٹ چکی تھی۔ زاہد کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے اپنے بیٹے کو سنبھالوں گی؟ وہ ہر وقت بستر پر پڑا رہتا، سست ہو چکا تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، پڑھائی چھوڑ دی تھی، میرے شوہر کو دنیا سے گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ جب ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، میں حیران ہوئی اور اسے کہا کہ ابھی عمر نہیں تمہاری شادی کی، پہلے پڑھ لکھ لو، کچھ بن جاؤ۔ لیکن وہ نہ مانا اور مجھے اس کی ضد پوری کرنا پڑی۔ 40 سال کی عورت سے میرے جوان بچے کو محبت ہو گئی۔ ریٹیک 40 سال کی عورت سے میرے جوان بچے کو محبت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرا بیٹا نشہ کرتا تھا اور 1 روپیہ نہ کماتا تھا، جبکہ وہ عورت بہت امیر تھی۔ میں نے اس عورت کی منتیں کر کے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی تاکہ وہ میرے بیٹے کا علاج کرواتی، لیکن وہ روز میرے بیٹے کو نشہ کرنے کو پیسے دیتی اور مجھے اپنے کمرے میں لے کر جا کے میری خدمت کرتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کو نشے کے پیسے نہ دیا کرو تو جان نکل گئی جب اس نے کہا کہ اسی نے میرے بیٹے کو نشے کی عادت ڈالی ہے تاکہ وہ سب کو اذیت دے سکے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کیا بگاڑا تھا جو مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی ہو؟ وہ دن بدن زندگی سے دور جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے میرا حق چھینا ہے۔ ایک دن میں نے زاہد کو پرپوز کیا اور وہ بھی راضی تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے، وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اسی وقت اسے کسی کی کال آئی اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کال کرتی رہی، لیکن یا تو وہ فون کال کاٹ دیتا یا فون بند کر دیتا۔
ایک دن میں کہیں جا رہی تھی، جب راستے میں میری نظر زاہد پہ پڑی، وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور میں اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر ٹریفک کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئی۔ میں دوبارہ سے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آخر ایک دن ایک آفس میں کام کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ مجھ سے نفرت سے منہ موڑ گیا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا نمبر لیا آفس سے اور اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ وہ آئے گا اور مجھ سے اپنے پیاروں کی زندگی کی بھیک مانگے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں زاہد کو بلاتی وہ خود آفس کے کام سے اسی شہر چلا گیا اور میرا کام آسان ہو گیا۔ میں نے اسے کال کر کے آنے کا کہا، اس نے میری انسلٹ کی اور دھتکار دیا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس سے اپنی محبت کے ٹھکرانے اور دھوکہ دینے کا بدلہ لوں گی میں، اور اس کے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں ایسا جکڑ لوں گی کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکے گا اور تڑپتا ہوا آئے گا۔ پھر میں نے اسے نشے پر لگوا دیا اور وہ نشہ اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ اب جب مجھے غصہ آتا ہے میں اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے اور وہ نشے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تم نے زاہد کو مجھ سے چھینا تھا، اسے تمہارے اور اپنے اس بیٹے کے لیے میری چاہت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اس سے اس کی زندگی اور سب کچھ چھین لیا۔ میں نے کہا کہ تم بھی ایک عورت ہو، جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، اور محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ تمہاری محبت نہیں بلکہ تم انا پرست عورت ہو، اور اپنی انا میں تم نے میرا گھر برباد کر دیا، لیکن تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے جیسے مجھے اور میرے پیاروں کو تکلیف دی، میری بد دعا ہے کہ تم بھی تڑپ تڑپ کر مرو، تمہیں کوئی کندھا نہ دے۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا جب کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر گلدان مارا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ میرا بیٹا تھا، اس عورت کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس نے کہا کہ اماں جلدی میرے ساتھ چلے، اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے۔ اس عورت کے گھر کی ایک سائڈ پر ایک بہت چھوٹا سا دروازہ تھا جسے میرے بیٹے نے کھولا اور ہم اس سے نیچے اترنے لگے۔ جب نیچے پہنچے تو کوئی رسیوں سے بندھا ہوا آدمی سر جھکائے بے ہوش تھا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اماں رکے، میں دیکھتا ہوں، اور جب اس نے اس آدمی کا چہرہ اوپر کیا تو میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو زاہد تھے جسے اس عورت نے اتنے عرصے سے اغوا کیا ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں پاس پڑا، پانی اٹھا کر زاہد کے چہرے پر چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آ گئے اور مجھے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے یقینی کسی کیفیت میں دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ زاہد آپ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میرے بیٹے تیمور نے پولیس کو کال کر دی تھی، انہوں نے اس عورت کو جو ایک گینگ کی سربراہ تھی اسے پکڑ لیا اور سزا سناتی گئی۔ وہ اب حوالات میں چیختی چلاتی ہے اور جیل سے بھاگتی ہے۔ جب جیلر اسے مارتی ہوئی اندر ڈال دیتی ہے، زاہد نے تیمور کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اس کا علاج کروایا اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم سب ایک ساتھ ہیں، میرے اپنے میرے سامنے ہیں۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ادھر چچا سے ان کی بیوی نے سب کچھ چھین لیا، ان کی اولاد نے ان کو گھر سے نکال دیا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انسان دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے اپنا انجام بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کس نے پکڑنا ہے، لیکن ایک ذات ہے، جب وہ ظالموں کی رسی کھینچتا ہے تو اس سے انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔